والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدینے کے تاجدار صاحب کمال رب الجلال دی پاک بارگاہ کے اندر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد سامعین محترم قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ رحمت کتاب دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اساں نبی بنا کے بھیجے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں سیدھے رستے دے اوتے انہاں نوں چلن دی توفیق عطا فرمائی اور انہاں دی مدد ہی رب نے فرمائی۔ اللہ رب العزت سارے پیغمبراں نوں امتحان دے وچ سٹ کے امتحان لیا ہے۔ مختلف نبیاں دے مختلف امتحانات نے۔ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھی امتحانات نے، کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دن عرض کرن لگے کہ بابا جان تسی اللہ دے خلیل اللہ دے
اللہ نے میرے کو امتحان لیا کہ ابراہیم جان پیش کر. میں اپنی جان پیش کر دی تھی. کس طرح پیش کی تھی کہ میرے سامنے اگ سی. نمرود دی اگ دے وچ میں اپنی جان پیش کر دی تھی. اگ دے اتوں جڑا پرندہ اڑ کے چلدا سی او بھی اگ دے سیک کولو وچ آ پیندا سی. اونے پر جل جاندے سن, مر جاندا سی. اتنا بلندی دے اوتے اگ پئی جلدی سی تے کوئی اے بھی نہیں کر سکتا سی انسان کے جا کے ابراہیم علیہ السلام نے تکا دے کے سٹا بھی اگ دے وچ. جھولے کی شکل ایک جھولا بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے جھولے دے وچ بٹھا کے تے جھولا دیتا تے او اگ دے وچ جا پیا. یعنی کہ انسان اتنا بھی طاقت نہیں رکھتا سی کہ جا کے تکا دے کے آوے اگ دے وچ. اگ دا اتنا سیک سی اور اگ اتنا بلندی والی سی, اتنا تیز اور اتنا زیادہ سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا مینوں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنی جان پیش کر, تیرے اوپر امتحان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جان پھر پیش کی. فرماتے ہیں میرے سامنے نمرود دی اگ سی. میں کہ میرا جسم اگ دے وچ جلدا ہی جل جاوے پر میرا رب راضی ہو گیا. سبحان اللہ. میں اپنے رب دی رضا دی خاطر اگ دے وچ جانا پسند کیتا, میرا رب میرے تے راضی ہو گیا. میرے رب نے فرمایا کہ ابراہیم وطن کی قربانی دے, وطن کو قربان کر, ہجرت کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے وطن کو چھڈ کے غیر علاقے دے وچ چلا گیا, شام دے وچ چلا گیا. مصر نو چھڈ کے, بابل اپنے شہر نو چھڈ کے شام دے وچ آ گیا. فلسطین دے وچ میں آ گیا. اپنا وطن بھی میں قربان کر دیتا. اپنا ککھاں دی گلی ہوے وہ بھی پیاری ہوندی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن بھی قربان کیا. پھر فرمایا بیٹا میرے رب نے فرمایا ابراہیم اپنا مال پیش کر. میں اپنا مال پیش کیتا. مہمان نوازی دے وچ سارا مال اللہ دے رستے دے تے کھوا دیتا. پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میرے رب نے فرمایا اپنی اولاد کی قربانی دے. میں اپنے بیٹے دے اپنے ہاتھوں دے نال چھری رکھ دی. اپنے بیٹے دی گردن دے اوتے اپنے ہاتھوں دے نال چھری رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تے چھری رکھ دیتی تھی لیکن میرے رب نے پسند نہیں فرمایا. رب نے بچانا چاہا, رب نے بچایا لیکن میں تے چھری رکھ دیتی. ابراہیم اگر میرا اسماعیل چلا جاوے تو میرا آمنہ دلال کر کی آوے گا. اس اسماعیل علیہ السلام کی نسل دے وچوں کہ میرا پیارا محبوب آنا ہے, حبیب آنا. لیکن قربانی یہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتی. فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے دی گردن دے چھری رکھ دی. چلانا بھی چاہا. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کرام فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری رکھی. زور لا کے نبی دیا ہو گیا, عام انسان نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پہ کرتے ساتھ دو بندے لڑن لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے پڑھ جاؤ نہ لڑو, نہ پڑھے بھئی جھگڑے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ نے جو تھوڑا سا قائم کیتا ماریا, تھوڑا سا تے بندہ مر گیا. نبی کا موقع تے نبی دا دور سے انہوں نے 70 مرتبہ, بعد لکھتے نے 72 مرتبہ چھری نو زور دے نال چلایا کرنا تے پر چھری نہیں چلدی. پھر پتھر دل تے ماریا, پتھر تو ٹکڑے ہو گئے. فرمایا ابراہیم اللہ دے نبی زور نہ دے تو اسماعیل تے چلدی کیوں نہیں. ابراہیم اگر تیری غلطی ہوتی تو میں چل پیندی
خدا دی مرضی ایتھے نہیں چلنا، ایتھے نہیں چلنا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اللہ نے میرے کو جڑا بھی امتحان لیا میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلا امتحان ہے کہ جان پیش کر، میں جان پیش کر دیتی نمرود کی اکھ دے وچ میں چلا گیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اپنا مال پیش کر، مال پیش کر دیتا۔ میرے رب نے فرمایا وطن اپنا قربان کر گا، وطن اپنا چھٹ کے فلسطین میں چلا گیا، وطن قربان کر۔ میرے رب نے فرمایا اپنی اولاد قربان کر، میں اپنی اولاد قربانی دیتے تیار ہو گیا۔ تاں واسطے میں اللہ دا خلیل اور اللہ دا پیغمبر اور اللہ دا دوست بنیا، اللہ دا پیارا۔ تاں واسطے اللہ نے مینوں بنایا ہے اپنا خلیل یعنی کہ دوست بنایا، کہ جڑے بھی امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب اور واقعہ منظر ہے۔ نمرود بادشاہ خدا دی کرنی رب دی کرنی 500 سال انہوں نہ کدی بخار آیا تے نہ سر پیڑ تے رب دی نافرمانی کرتا رہا نمرود 500 سال۔ رب دی نافرمانی، رب دی کرم نوازی دیکھو، رب غفور رحیم اس کو رب دی رحیمی دیکھو، کریمی دیکھو، رب رزق بھی دیتا رہا، طاقت بھی دیتا رہا، قوت بھی دیتا رہا۔ حالانکہ نمرود بڑا بدبخت لعنتی انسان سی، آخر تک اتنا مغرور ہو یا تکبر آیا، اپنے آپ مانتا کہ میں تے رب بن گیا۔ ایک پیسے دی مال و دولت دی غروری تکبر دے وچ آ گیا، رب نوں بھی بھول گیا کہ مینوں کنے مال دیتا ہو۔ رب نوں بلا بیٹھا آندا ہی میں رب ہاں تہاڈا، لیکن میرا رب ایڈا کریم غفور رحیم ہے کہ پھر بھی ان رزق بھی دیتا رہا، ان بیماری بھی نہیں دی۔ نبلی ما تغلا فرمایا جان تجھے پورا رسا دے دیتا ہے، جو کرنے کرنا، جو کرنے کرنا۔ ایک دن رات میں ستا ہو جائے، خواب دے وچ ویکھ کے آئے، نیندر دے وچ ویکھ کے آئے کہ بابل شہر دے وچ کونے تو ایک ستارہ چمکا ہے، ایک روشنائی چمکی ہے، روشنائی جب چمکی ہے، چمکدیاں ہوئے روشنائی بددیاں آسمان کے ستارے اور چاند کی روشنائی کٹ ہو گئی تے اس روشنائی کا نور زیادہ ہو گیا، اتنا تمام دھرتی روشن ہو گئی ہے۔ جلدی جناب نمرود اٹھ کے تے بیٹھ گیا، آندے یار بڑا عجیب میں واقعہ بیٹھیا ہے۔ اسے ٹائم رات بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، انہوں نیندر نہ پئی کہ یار روشنائی نکلی ہے، پھر اس ستارے تے چند تو بھی زیادہ روشنائی پھیل گئی ہے، سارے علاقے دے وچ پھیل گئی ہے۔ وجہ کیا؟ انہیں اپنے وزیروں اور مشیران حکم دیتا کہ جاؤ نجومیاں جادوگراں بلاؤ۔ جادوگر جب آ گئے، نمرود آندے یار میں ہونے ہی خواب دیکھیا کہ ایک بابل شہر دے نکر دے وچوں روشنائی اٹھی ہے، اتنا روشنائی سی، اتنا نور سی کہ آسمان کے ستارے بھی چند کی روشنائی کٹ سی، پر اے روشنائی زیادہ سی، اے روشنائی زیادہ سی کی وجہ کی ہے۔ جادوگر آنکھن لگے، نجومی آنکھن لگے کہ نمرود ایک بچہ پیدا ہونا ہے اس بابل شہر کے وچ، تے او تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، تو تیرا دعویٰ کیتا ہے اپنا رب ہوں گا، تیرا حکم نہیں چلے گا، حکم چلے گا کہ اس اللہ کے سچے رسول کا حکم چلے گا، اتنے حق آ جائے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ نمرود بڑا غمگین ہو گیا، آنکھیں لگا اج تو بعد جڑا بچہ پیدا ہو گیا وہ قتل کر دینا، بچی پیدا ہوئے تو انہیں چھڑ دینا، بچہ پیدا ہوئے تو انہیں قتل کر دینا۔ آخر کار انہیں
بچے قتل کروائے مروائے معصوم بچے. ایک دن پھر نجومی شور مچاتے ہوئے جادوگر پھر بول آگے نے نمرود دے. نمرود ایسے سال وہ بچہ آن والا ہے جڑا تیری خدائی نو تیری بادشاہی نو ختم کر دے گا. نمرود آندا ہے اج تو بعد کوئی عورت بندے دے لاگے نہ جائے, بندہ عورت دے لاگے نہ جائے. اس طرح کرو کہ بندیاں نو سارے جنگل دے وچ چھڈو تے انہاں نو پنڈ وال شہر وال نہیں آن دینا تے عورتاں نو گھروں باہر نہیں نکلن دینا. جنوں رب رکھے ان باہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے گھر دشمن دے گھر میرے رب نے فرمایا میں دشمن دے گھر نہ پالا تو میں رب نہ آنا. رب تے او ہوندا ہے. فرعون دشمن میرے رب نے فرمایا دشمن دے گھر دے وچ پرورش کروانا گا پھر دودھ بھی اپنی اماں دا پیواں گا. دیکھو رب دی کریم, دیکھو خدا دی قدرت. حالانکہ دشمن دے گھر دے وچ رب اس موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہوندی پھر دودھ بھی اپنی ماں دا پیا. کچھ لوگ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دا دودھ پیتا کسی اور عورت دا دودھ نہ پیتا. تے نبی علیہ السلام کافی عورتاں نے خوش نصیب جنہاں دا دودھ پیتا ہے میرے نبی. ان کی وجہ کی ہے میں دا ایک تے وجہ اے ہے رب نے اپنی قدرت دکھائی کہ دیکھو کسی عورت کا میں دودھ نہیں پین دینا کا موسیٰ علیہ السلام تے دشمن دے گھر دے وچ پرورش پائے گا تے دودھ اپنی اماں دا پیے گا. یہ خدا دی قدرت ہے. اور نبی علیہ السلام نے عورتاں دا دودھ کیوں پیتا مختلف نے, کوئی 12 لکھا ہے, کوئی 14 لکھا ہے, کوئی 16 لکھے نے. کافی عورتاں نے جنہاں نے مطلب ہے حضور علیہ السلام کو دودھ پیوایا. وہ بھی عورتاں ہیں جنہاں کماریاں سن, شادی شدہ نہیں سن. حضرت عاتقہ قبیلہ بنی سلیم وچوں کماری لڑکی سی, ایک دن گود وچ پا کے بیٹھی. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کو لے کے گئی بے سونا بڑا کہ میں تھوڑا جہا دے میں بھی کھڑا دا قربان جاوی حضرت عاتقہ دی جان دے. جنہاں نے بھی میرے نبی علیہ السلام نے صحبت نسبت یا بچپن دے احراس نبوت حضور علیہ السلام کا جھولا جھلایا ہے یا پیار محبت کی ہے. اللہ نے انہوں اسلام کی دولت عطا کی. اللہ نے انہوں جنت کا وارث بنایا. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے ہوٹھوں مبارک دے ہوتے نا بھوک دے آثرات آئے کہ جس طرح بچے میں پیاز میں بھوک لگی ہو گئے تو ہونٹ خشک ہو جاتے. فرماتے ہیں جب ہونٹ خشک ہو ایسے میں دیکھا کہ اماں حلیمہ سعدیہ میرے تو دور ہے تو بچے میں بھوک بھی لگ گئی. یاد ہے کہ حلیمہ سعدیہ پیوا سکتی ہے, ایڈا خوش نصیب تو سونا بچہ ہے, کیا میں نہیں پیوا سکتی ہے خوش نصیب بچے نے. حالانکہ کماری یہ شادی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں میں سینہ دے رہے دودھ دے نال بھر لیا, میں حضور علیہ السلام نے دودھ پیوا. شادی بھی نہیں ہوئی, کماری ہوئی. احراس نبوت میرے نبی دا موجودہ. خدا کی قدرت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں جہانہ واسطے رحمت للعالمین نبی بنایا ہے. جنہیں بھی رحمت لٹنی ہے پھر لٹ لو. محبوب دی رحمت اتنا وسیع ہے جیڑا بھی رحمت للعالمین دے رحمت لٹنی ہے لٹ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن دے گھر پرورش ہوئی ہوتی. میرے رب نے فرمایا دودھ بھی اپنی اماں دا پی. قربان جاوی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سال ولادت و سعادت ہوئی. اس سال نمرود نے حکم دیتا سی کہ کوئی بچہ بھی پیدا ہو کر ان قتل کر دے. ایک بچہ بھی نہیں رہن دینا, ایک بچہ بھی نہیں رہن دینا. پھر نجومی جادوگر روندے ہوئے آئے آندھنے نمرود بدبختہ وہ بچہ ماں دے رحم دے کر چلا گیا.
تو جنیاں پابندیاں لائی، جنہیں بچے قتل کروائی، مردن عورتن کو دور کر دیتا، جنگل دے وچ انہاں نوں گرفتار کر کے پابند کر دیتا، عورتن گھراں دے اندر پابند کر دیتا، لیکن رب جی میں چاہتا ہے وہ خدا کی قدرت ہے، رب میرا کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ رب حقیقی اور ہوتا ہے جڑا ہر مجبوری تو پاک ہوئے، غمی تو پاک ہوئے اور پریشانیاں تو پاک ہوئے، رب کون مانتے ہیں۔ جدو نجومیہ نے جا کے نمرود نے دسیا ہے تو بڑی کوشش کی تھی، چند مہینیاں دے اندر اس سال دے وچ بچہ پیدا ہو گیا، انہیں کہا سارا سال ہر گھر دے اندر ہر فوجی جا کے چیک کرے جن دے گھر بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں فوراً قتل کر دیا جائے۔ وقت گزرتا گیا، بد آتینا ابراہیم، میرے رب نے فرمایا ابراہیم نے خود مدد فرمائی، جن کی مدد رب فرماوے انہوں کون مار سکے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد محترمہ کا نام ہے حضرت نونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرما دیا نے وقت گزرتا گیا جی میں عام بچے پیدا ہوتے ہیں تے بچہ کیویں پیدا ہویا 570 سال دی عمر انہاں دے باپ دی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 570 سال ہو چکی تھی جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت و شہادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت نونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی میں عام طور پہ عورتاں حمل ہوتا ہے پیٹ کھل جاتا ہے، واضح لگتا ہے کہ اس بیٹے کو حمل، فرماتے ہیں میرا پیٹ کو نہیں کھلا۔ عورتاں محسوس ہوتا ہے پار تنگ ہوندیاں نے، مشقت دے وچ ہوندیاں نے، مجبوری دے وچ ہوندیاں نے حمل دے دوران، فرماتے ہیں مجھے محسوس ہی نہیں ہویا، سگوں سکون ملتا رہا، کیونکہ اللہ کے سچے رسول سچے نبی سن، نبی تکلیف نہیں دیتے، نبی کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے خود مدد فرمائے، نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، اپنا خلیل بنا کے بھیجا۔ حضرت بی بی نونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جب ابراہیم علیہ
فرماتے ہیں میں گھر کے اندر چلی گئی، تھوڑی دیر گزری میں پھر آئی، جدو اس پتھر نے دیکھا کہ نبی دی اماں آ گئی ہے، وہ فوراً ہٹ گیا ہے۔ میں اندر گئی گار دے وچ، ابراہیم علیہ السلام دو انگلاں منہ مبارک دے وچ نے، ایک کی جو دودھ پیا نکلدا ہے، ایک کی جو شہد پیا نکلدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں چوستے پہ نے، چپ کر کے پی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن دے وچ اتنا بڑے ہوندے سن جنہ ایک مہینے دے وچ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن دے وچ اتنا بڑے ہوئے جنہ بچہ ایک مہینے دے اندر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ببا کے ماں پھر باہر آ گیا، پھر وہ چٹان وہ پتھر پھر غار دے اگوں آ گیا۔ یا میرے رب نے پتا سی یا پھر وہاں پتا سی کہ یہ ابراہیم ہے، باقی کسی چیز کو کسی نے نہیں پتا۔ فرماتے ہیں میں روزانہ جاتی، شام میں بھی جاتی، صبح بھی جاتی، جب میں جاتی اس پتھر کو بھی پتا ہے کہ نبی کی اماں آ گئی، پتھر میں پتا ہے۔ آج پہ آتے ہیں نبی کو نہیں پتا، میں نے پتھر میں پتا ہے کہ نبی کی اماں آئی، نبی کی اماں یا اس پتھر میں پتا ہے، پتھر اپنے آپ ہٹ جاتا ہے۔ حضرت بی بی نونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دودھ پلا کے پھر آ جاتی، پتھر پھر آ جاتا، وقت گزرتا گیا۔ فرماتے ہیں 7 سال سیرت کی کتاب میں 7 سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی کافی مطلب بڑے ہو گئے۔ ایک دن میں مغرب کے ٹائم میں گئی، اس غار کو باہر کٹیا بھئی باہر دے علاقہ دے اور ہوا لمحہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت دیکھیا کہ آسمان کے ستارے تے چاند نظر آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اماں یہ کیا چیز ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہوئے کہ اوتھے جانور پھردے ہیں، گائیاں نے، بھیڈاں نے، بکریاں نے۔ فرمایا ایک ہی ہے، ماں نے دسیا ہوئے اے اللہ کے جانور، اس ستارے کے آسمان کی اے بھی ساڈے رب میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، اماں جڑے رب سن نہ ساڈے او تے دن نوں پھر غائب ہو گئے، رب او نہیں ہوندا جڑا غائب ہو جائے۔ میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تیرا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اماں تہاڈا رب کون ہے؟ میرا رب تیرا باپ ہے۔ فرمایا میرے باپ کا رب کون ہے؟ ابو پھر ماں کہتی کہ وہ نمرود ہے۔ نمرود کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ نمرود کا رب کون ہے تو ماں فرماتی میں چپ کر کے خاموش ہو گئی، مینوں لگتا ہے کہ وہی بچہ ہے جڑا اللہ کا سچا رسول ہے، اس باطل کو ختم کر دے گا کہ حق آ جائے گا، اینی بات سے نمرود بھی ختم ہو جائے گی۔ مینوں وہی بچہ لگتا ہے کہ سونا بڑا تے نبی سونے ہوندے ہیں، نبی سونے ہوندے ہیں۔ آج تک کھانا بھی آپ دے کہ میں نبی ہوں، لوگ آتے ہیں باقی یہ بھی نبی ہے، حالانکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، لا نبی یا بعد ہے۔ میرے نبی فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین، آخری نبی، ختم نبوت تاج اللہ نے ساڑھے نبی علیہ السلام کو رکھا۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، جیڑا بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، لانتی ہوگا، کذاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرمایا کہ اماں نمرود کا رب کون ہے، ماں فرماتی میں خاموش ہو گئی، میں کیوں اب وہ کی دس ارد کرتی ہیں کہ ستارے بھی ساڑھے رب نے، چند بھی ساڑھے رب نے۔ فرمایا جیڑا چھپ جاوے غیب ہو جاوے تو رب نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہوتا ہے ہر وقت مدد بھی کر سکتا ہے، ہر وقت جو چیز چاہے مشکل مجبوری غمی کو تیری ذات پا کے انہوں رکھا ہے۔ 7 سال بعد ماں گئی اپنے خامد نے دس دی کہ میں آج تک نہیں دسیا، نمرود ڈر پڑے آتے ہیں بکھاما اللہ نے کیڑا سونا سونا بیٹا عطا کیا، کیڑا سونا بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کافی شباب تک پہنچ چکے سن، یعنی کہ ایک دن دے وچ جڑا بچہ ایک مہینے دے بچے جنا بڑا ہوئے تے 7 سال کنا ہو جاتا ہے، کنا ہو جاتا ہے 7 سال دے شباب تک پہنچ چکے سن۔
جدو حضرت طارق نے دیکھا ہے بعض اوقات چاچے کا نام آیا ہے آزر، قرآن دے وچ 2 مرتبہ آزر آیا تے کچھ لوگوں نے لکھ دیتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سی۔ آزر باپ نہیں سی، میرے نبی دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام طارق سی۔ آزر چچا سی، چاچے نوں بھی باپ آندے نے، اج بھی تے انجی آندے نے بڑا آپا، طائب آندے نے بڑا آپا، چاچے نوں آندے نے چھوٹا آپا، نکا آپا، پھر دادے نوں آندے نے تایا آپا، دادا آپا، دادی اماں، نانی اماں، اسی طرح چاچے نوں بھی ابا آکھے کہ آزر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا کہتے سن، کیونکہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ وفات پا گئے سن۔ جدو ویکھیا ہے حضرت طارق جدو جا کے ویکھیا تے بڑا خوبصورت تے حسین تے سوہنا، فرمایا تو میں پہلا نہیں دسیا اے جدا بچہ چھپان والا نہیں چڑھ کر لے چلے، جیڑی ہوئی تھی دیکھا۔ تھوڑے دن بعد حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہو گئی۔ پھر بعد جب اپنے چاچے کے کول رہندے سن، چاچا آزر او بت بناندا بھی سی تے بیچدا بھی سی، بت بناندا بھی سی تراش کے تے بیچدا بھی سی، یعنی کہ اپنے رب بنا کے نہ بتاں دے۔ تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماندے نے عرض کر دلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں عجیب طریقے گل نہ دساں کہ جدو میں مسلمان نہیں ہویا سا، حضور نے فرمایا دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسی سفر دے اوتے جا رہے سن تے میں آٹے دا بنایا بت اپنے گھروں نکلے تے مینوں بول دیا کہ اپنے خدا نوں نال لے جاؤ تے میں جدو سفر دے وچ آ گیا تے پھر میرے ذہن وچ آیا کہ او میں اپنے رب نوں تے گھر بول لایا ہوں تے میرے کول تے رب کو نہیں تے ہن سفر کیوں کراں گا۔ فرماندے نے میں اوتھے بیٹھ کے قافلہ ایک جگہ تے رکیا، میں بیٹھ کے تے میں آٹے دا بنا لیا، آٹا ساڈے کول سی کھان پین دا راشن، میں آٹے دا جدو رب بنا لیا تے چلو بھائی پتھر دا تراشا ہویا رب جڑا کر رہا گیا تے میں آٹے دا بنا لینا۔ فرماندے نے میں آٹے دا بنا کے تے نال لے کے چلا ہوں، جدو میرا آٹا مک گیا کھان والا تے پھر مینوں بھوک لگی، میں تو ہن کی کراں؟ پھر آندا ہے رب نے پانی چکیا گلا کیتا آٹا گونا تے کھا گیا، رب نے کھا گیا۔ مطلب اتنی جہلیت تھی۔ اسی طرح نبی بار بار آئے نے، اللہ دے پیغمبر آئے نے، آپ کے سمجھایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ دی عبادت رب جنہیں سانو پیدا فرمایا، قوم دا اتنا کو حال بگڑ چکا ہوندا سی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھوک لگی، اس آٹے نوں میں پانی دے وچ تھوڑا جہا ڈبایا، وہ گلا ہو گیا، تھوڑا جہا نرم ہو گیا، میں انہوں کون کے روٹی پکا کے کھا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھوڑے ذہن وچ پھر بھی نہ آیا کہ وہ بھی رب ہوندا جنوں کھا جاؤ تے اپنے ہاتھ نال بنایا ہوئے، پھر آٹے دا بنایا ہوئے، بھوک لگے تو انہوں کھا جاؤ، رب نوں کھا جاؤ، پھر بھی تھوڑے عقل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہلیت سی، دل دے تے پڑدا سی، سانوں کوئی پتہ نہیں سی۔ جدو تے تسی آئے ہو تہاڈی مہربانی ہے، اللہ دی ساڈے تے کرم نوازی ہے جنے سانوں آ کے تسی دسیا ہے کہ اللہ دے سچے رسول نے اور اللہ رب العزت دی ذات پاک اور کسی غمی پریشانی دکھاں تو بھی ذات پاک ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، میرا رب کن فرما دے تے ہو جاتی ہے، میرا رب صرف کن فرما دے تے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا اے کیا بنایا، کی بنایا ہوا؟ اے جی ساڈے بت نے، اے ساڈے رب نے، اے ساڈے خدا نے، انہاں نوں اسی سجدہ کردے ہاں، اے رزق دیندا ہے، اے بیماری دیندا ہے، اے شفا دیندا ہے، اے بچے دیندا ہے، اے بچیاں دیندا ہے، اے بیٹے دیندا ہے، مختلف طریقے دے نال بت بنائے ہوئے۔ پھر بت بنا کے تے انہاں دی منڈی لگی تھی، پھر بازار لگی تھی، پھر انہاں نوں بیچدے سی، جس طرح اج بھی بازاری لوگ کپڑا بیچتے ہیں یا برتن بیچن آتے ہیں، اسی طرح گلیاں دے وچ وہ بیچتے سن بتاں اپنے خداواں نوں۔ تے ابراہیم علیہ السلام نوں ایک دن چاچا آکھن لگا کہ تم بھی میرے بیٹے جاندے نے، تم بھی نال ہی جا جاندے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسی پئی انہوں گھر دے وچ تے انہوں کیلی جاندے نے۔ وہ دوسرے جڑے نے آزر دے بیٹے وہ
وہ اپنے محفوظ تھیلیاں دے وچ چھپائے ہوئے ہیں، اس دے وچ تے سٹے ہوئے ہیں تے یہ رسی پا کے گل دے وچ کلی جاندے نے، نالی آ کے تاں بھی تے وچوں کٹا مٹی آئی تاں بھی تے آندے نے جنہیں جہنم خریدنی وہ آ کے لاوے تے کیڑا لاوے جڑا جہنم وچ جاوے تے آپ وہ چیز نو بیچے نے کہ دیکھیے سونی ہے خوبصورت ہے، اگر کٹا بھی لگا ہوگا نا کوئی چیز تے اسی آندے نہیں دے ہو رہا کدوں دی پئی ہے یہ سانو دین لگے کوئی نویں چیز دے سانو جو کہ جنہیں بھی دیکھیا ہے تو بیڑ مطلب ہے کہ سارے کٹا مٹی بیڑا غرق ہو جاتے وہ کون لاوے پھر نہ آواز لاندے نے جنہیں جہنم میں جانا ہے وہ لے لاوے تے پھر واپس آ کے انہاں دا نام بھی کیا باقی دا پھر کے انہوں نے پوچھا ابراہیم تو سیدھی بیچ کے آئے جی میں تے بڑی آواز لاندا ہو کہ میں تے سچی گل کرتا رہیا ہاں کہ جنہیں جہنم میں جانا ہے لینا تے وہ چاچا دے حال کی کیتا ہی آندے ہے اس نال جے رب ہوندا بچان والا تے اپنے آپ کو بچا لیندا تے نے اپنے آپ کو بھی بچایا تے مینوں تے تانوں کیتھوں بچا سکدا تے حاضر اندر مینوں لگدا ہے ایک او سچا نبی اللہ دا رسول ہے جنہیں نمرود کی بادشاہی تباہ کرنی ہے برباد کرنی ہے تے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا میرے رب نے فرمایا لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین میرے رب نے